बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर के प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। आज आखिरी दिन इस कारोबारी हफ्ते का, और जहां पर बाज़ार में बहुत तेज़ी का रुझान था कारोबार के आगाज़ पर, जब उसकी जो क्लोजिंग है आज वो बिल्कुल अच्छी नहीं रही। बड़ा हाई लगाया अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे इंडेक्स हैवी वेट्स ने, लेकिन उनकी जो क्लोजिंग है वो एक रिएक्टिव नोट पर रही। बाज़ार के पांव बेसिकली उखड़ गए, कंफर्मेशन भी रही। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, बस मंडे का इंतज़ार करना बाकी रह गया। ये वो हमारे टॉपिक्स हैं जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 3 महीनों की कम तरीन सतह पर पहुंच गया आज जो वैल्यू है आज के वॉल्यूम की। वॉल्यूम सिर्फ आज 37 करोड़ शेयर्स का रहा। पूरे दिन बड़ा लंबा सेशन था, और 100 इंडेक्स में जहां पर उछाल रहा आज के दिन 710 पॉइंट्स का, कारोबार के अख्ताम पर 630 पॉइंट्स का इखराज किया। सिर्फ 80 पॉइंट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग, और आज की जो पॉजिटिव क्लोजिंग है वो लेवल जो कि कल हम जिसका जिक्र कर रहे थे, मेजर सपोर्ट लेवल, उससे नीचे रहा। तो ये क्या बेसिकली यहाँ पर जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अपसाइड और क्लोजिंग बहुत ज़्यादा पुअर क्लोजिंग रही आज के दिन, और अगले हफ्ते की ट्रेडिंग जो कि रोल ओवर वीक है वहाँ पर क्या रुझान रहेगा। काफ़ी अहम दिन होगा मंडे पर, उस पर हम बात करेंगे। वीक ऑन वीक बेसिस पर इस पूरे हफ्ते में 100 इंडेक्स में मनफी रुझान गालिब देखा गया, और मजमूई तौर पर इस हफ्ते में 100 इंडेक्स ने तकरीबन 1354 पॉइंट्स की इखराज किया, यानी कि उड़ा दिया, गिरावट दिखाई है। आगे चलकर अगले हफ्ता चूँकि रोल ओवर वीक भी है और इलेक्शन भी क्लोज़ हो रहे हैं, अब जहां पर सेटल हो गया मामला, हमारी जो टेंशन रही ईरान के साथ उसमें बिल्कुल ख़त्म हो गई। मार्केट के लिए अब ये एक इफ़ेक्ट, नो मोर इफ़ेक्ट है, कोई इसका असर नहीं रहा, रिएक्ट कर चुका बाज़ार। लेकिन वॉल्यूम का गिर जाना, 3 महीने की कम तरीन सतह इन वॉल्यूम्स की जो 37 करोड़ का शेयर्स का था, आज वो सिर्फ 12 अरब रुपए की वैल्यू है। कल के दिन जहां पर वॉल्यूम्स में 56 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम था, और उसकी मालियत 18.1 अरब रुपया थी। वॉल्यूम, वैल्यू और तीसरे नंबर पर जो नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स हैं वो 1,71,288 रहे। सिर्फ़ और सिर्फ इतनी ट्रेड्स आज हुई पूरे दिन तमाम बाज़ार में। 339 स्टॉक्स में आज ट्रेड हुआ, कल के 342 स्टॉक्स की ट्रेडिंग में, और 1,97,000 से ज़्यादा की टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है जो कि हमें बता रहा है कि इस वक्त बाज़ार में जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं। चूँकि वो साइडलाइन है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है बाज़ार में। एक्टिव तब होंगे जब वो पोजीशन लें, और ये इनएक्टिविटी कब एक्टिव ट्रेडिंग में तब्दील होगी, उसके लिए बाज़ार को एक बड़े ट्रिगर की ज़रूरत होगी, जो कि अभी तमाम तर वो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बावजूद हमें देखने को नहीं मिल रहा। पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ अगला तीसरा रिव्यू शुरू करने वाला है, 1.1 बिलियन US डॉलर की तीसरी किस्त, और ये जो प्रोग्राम है वो मार्च में ख़त्म हो जाएगा। बाज़ार जो कि अगले हफ्ते से आज की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी अहम है, चूँकि बहुत सारे हमारे दोस्त जो बात होती रही ट्रेडर्स हजरात से, कस्टमर्स से पिछले काफ़ी दिनों से, आज भी बिलखसूस, और कल का जो मार्केट रिएक्शन था बड़ा लो था और क्लोजिंग अप साइड रही बड़े मार्जिन के साथ। आज बिल्कुल उसका बरअक्स रहा। बाज़ार तेज़ी से खुला, बड़ा हाई बनाया 63,911 का, लेकिन जो उसकी क्लोजिंग है वो सिर्फ 63,282 पॉइंट्स की सतह पर हुई, बिल्कुल बरअक्स रहा। और जो हमारी तवक्कुआत थी आपके साथ कल, बिल्कुल बाज़ार ने उसके बराबर रिएक्ट किया। तो शेयर्स पर भी हम बात करने वाले हैं। शेयर्स में देखें, जैसा कि नंबर 1
جو پازیٹیو جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا انہوں میں اینگرو، داؤد ہرکولس، ملت ٹریکٹرز، ماری پیٹرولیم، ایف ایف سی، ایم سی بی، پاکستان پیٹرولیم، جاودان کارپوریشن، انٹرلوپ لمیٹڈ اور تارک گلاس 174 پوائنٹس کی ٹوٹل آج پازیٹیو کنٹریبیوشن دی، چونکہ یہ ایک مائنر کنٹریبیوشن ہے۔ اور ان سٹاکس میں جہاں پر اینگرو اس وقت اینول کلوزنگ کے بالکل قریب ہے اور اس کا جو پریسیڈنگ ہائی ہے اس سے بھی بہت قریب پہنچ گیا آج کی جو اس کی کلوزنگ ہے۔ داؤد ہرکولس ابھی کافی پیچھے ہے، ملت ٹریکٹر کافی پیچھے ہے، ماری پیٹرولیم نیا اس کا ہائی تھا، بڑی ڈسکوری رہی گیس کی سندھ میں ایک، لیکن جو کلوزنگ ہے ری ایکٹیو ہے، بہت بڑی وک چھوڑی اپ سائڈ پر ماری پیٹرولیم میں۔ ایف ایف سی 121 روپے کا بڑا اور ہیوی ڈبل ٹاپ فارمیشن بنا چکا ہے۔ ایم سی بی ابھی بنانا ہے پی پی ایل میں، اور جبکہ جو نئی ہمارے پاس آج نئی ٹپ ہے جس میں کہ نئی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے لحاظ سے جاودان کارپوریشن 38 روپے کے قریب بند ہوا۔ ڈاؤن سائڈ جو سٹاک کا رجحان ہے یا اس کا میکسیمم سائڈ پر ہے وہ 36 روپے 35-90 روپے، 2 روپے 10 پیسے ڈاؤن سائڈ، یہی لیول ایک سٹاپ لاس کے طور پر ایکس کر سکتا ہے۔ اپ سائڈ اگر ہم بات کریں تو ٹارگٹ پرائس ایک شارٹ ٹرم کے ٹائم فریم میں وہ 45 روپے کی سطح پر دیکھا جا سکتا ہے۔ سٹاک میں اس سے پہلے کوئی بہت بڑی خاطر خواہ ریلی نہیں دیکھی گئی۔ تارک گلاس بالکل آج پلس بند ہوا، لیکن جو اس کی ویکنس ہے اس سٹرینتھ میں وہ بہت زیادہ ہے۔ یہی حال ملت ٹریکٹر، ماری پیٹرولیم، ایف ایف سی، ایم سی بی، پاکستان پیٹرولیم کا بھی دیکھا گیا۔ یہ وہ تمام انڈیکس ہیوی ویٹس ہیں جو کہ آج مثبت بند ہوئے، لیکن ان کے اندر جو سینٹیمنٹ کی ویکنس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دوسری طرف جن سٹاکس میں آج منفی رجحان رہا جیسا کہ بینک الحبیب اس وقت بہت زیادہ، اگرچہ کہ سٹاک اپنی پروسیڈنگ ہائی جو اس کی پچھلی تھی اس کو ٹیسٹ نہیں کر پایا، لیکن ویکنس ہے۔ بیچ دینا ایک بہت شارٹ ٹرم کے ٹائم فریم میں بہت زیادہ پرافٹ کو بک کر لینا ایک صحیح اور دانشمندانہ فیصلہ رہے گا۔ سوئی ناردن دوسری طرف، سوئی ناردن اپنا پہلا سپورٹ آج بریک کر گیا، جو کہ 74 روپے سے 73 روپے اور 96 پیسے کی سطح پر تھا، بریک آؤٹ کیا 71 روپے اور 29 پیسے کی سطح پر کلوزنگ دی سٹاک نے۔ اگلا جو پاسبل ٹارگٹ ہے ان کیس کہ آپ شارٹ سیل میں ہوں سٹاک میں، فیوچر کنٹیکٹ میں، اگلا ہفتہ ہے فیوچر کی رول اوور کا، اور اس رول اوور کی جو سینٹیمنٹ رہے گا وہ ہم اپنے اگلے جو ہفتہ ہے اس میں بیان کریں گے۔ 69 روپے کی سطح پر اگلا سپورٹ لیول یا ٹارگٹ پرائس رہ سکتا ہے۔ یو بی ایل، سروس انڈسٹریز، ایچ بی ایل، بینک الفلاح، نیشنل فائنری بھی اس وقت ایک کریکشن کی موڈ میں ہے۔ نیشنل فوڈ بھی پرافٹ بک کرنا ایک بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا انویسٹمنٹ ٹائم فریم ایک لمیٹڈ ٹائم فریم ہے۔ ایبٹ لیبارٹریز ڈاؤن سائڈ موو کر رہا ہے اور مزید کریکشن کی توقعات ہیں سٹاک میں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کافی زیادہ ہائی لائٹ ہے، بریکنگ نیوز میں ہے پچھلے کافی سارے ہفتوں سے، اور سٹاک میں جو پچھلی اس کا پریسیڈنگ ہائی تھا اور یہ والا ہائی جو کہ ابھی وہ بنا رہا ہے، اگرچہ کہ آج منفی بند ہوا، والیوم میں بہت ساری شرنکیج ہے، کمی ہے، کم ہو چکے ہیں، جو کہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ موجودہ جو اس کا ڈبل ٹاپ کی فارمیشن کو کریٹ کرنا ہے وہ کافی خطرے سے، بہت زیادہ خطرے سے بھرا ہوا ہے۔ 63,328 پوائنٹس کی آج کی بریک ڈاؤن رہا ہارڈ انڈیکس، اور دھیان کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے دوست ٹریڈرز جو پچھلے 3 4 5 7 دن سے ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ تیزی ہے، بہت زیادہ۔ ابھی سٹل کوئی بندہ ان کو جو وہ ہیں یعنی کہ دھیان پرووائڈرز وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بیچتے ہیں، لیکن دوستو مارکیٹ میں جو ریئیکشن ہے، مارکیٹ کا جو ایکشن ہے وہ کافی زیادہ شیئر ٹو شیئر ڈاؤن جا رہے ہیں شیئرز۔ ایک ہائی رہا اس سے 10 15 20% نیچے ایک شیئر مل رہا ہے، جیسے تمام شیئرز پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کسی کا بھی گراف کھول کر
تو کب بیچنا کب ہوگا، ٹائم فریم اور کس ٹائم فریم پر ٹریڈ لینی ہے، یہ انتہائی ضروری ہے. اور یہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ ٹریڈ سے پہلے بالکل کلیئر ہونا چاہیے کس لیول پر اس کو پرافٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے. شاید لانگ ٹرم میں اگر ویو ہے جو یہ بات ہو رہی ہے پاکستان پیٹرولیم، اگر میں بات کروں فار ایگزامپل، شاید اس میں تیزی ہے لانگ ٹرم، سال 2 سال 3 سالوں میں وہ 250 کا ہو جائے. بٹ بہت سارے میجورٹی آف ٹریڈرز ان کا انویسٹمنٹ ٹائم فریم بہت زیادہ محدود ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے. تو ان کو تو ڈیفینیٹلی پرافٹ بک کرنا ایک انتہائی بہتر آپشن رہے گا. لیکن یہ جو مارکیٹ کا بیہیویئر اب ہم دیکھ رہے ہیں، ایک وولٹائل قسم کا بیہیویئر اور ڈاؤن سائڈ کلوزنگ کنفرمیشن بھی دیکھی گئی. یہ ایموشنل اس کا بہت زیادہ امپیکٹ رہتا ہے انویسٹر ٹریڈرز کی سائیکالوجی پر، ڈپریشن کو کریٹ کرتا ہے. اور یہ ڈپریشن جو ایموشنز کے تھرو آتی ہے یہ غلط فیصلہ کرنے میں انتہائی مددگار ہوتی ہے. اسٹائلرز لمیٹڈ اب لسٹ ہو رہا ہے منڈے سے. اس نے مرجر کیا AEL ٹیکسٹائلز سے. مرجر کے تھرو اب اسٹائلرز پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے منڈے یعنی کہ 22 جنوری سے آغاز کر رہا ہے ٹریڈنگ کا. سویپ ریشو جو رہی اس مرجر کی اسٹائلر ٹو AEL میں وہ 0.6 شیئرز ملیں گے ان شیئر ہولڈرز کو جن کے پاس ایک شیئر AEL کا تھا، یعنی کہ ان کو 0.4 کم شیئر ملیں گے ایک شیئر کے بدلے میں. تو یہ وہ ریشو ہے جو کہ سپلٹ ریشو، سویپ ریشو جو آفر کی گئی ہے اسٹائلرز کی جانب سے. اسٹائلرز کمپنی بیسیکلی کافی پرانی ہے اور ایک پرائیویٹ کمپنی تھی. اب وہ پرائیویٹ کمپنی سے نکل کر ایک بڑی کمپنی بنی. اسٹائلرز کا جو بزنس رہا وہ تقریباً ووون ڈینم گارمنٹس کی مینوفیکچرنگ کرتی ہے کمپنی. اور کمپنی ایک پارٹ اپنا شیئر رکھتی ہے، حصہ ہے US گروپ کا، یونائٹڈ اسٹیٹس کے گروپ کا. بیسیکلی جو بزنس کی ایکسپورٹ ہے اس کی وہ کافی زیادہ ہے. ڈینم فیبرک اور اپیرل مینوفیکچرنگ پاکستان سے وہ ایکسپورٹ کرتی ہے. ٹرن اوور کے لحاظ سے اسٹائلرز کا جو ٹرن اوور رہا پچھلے ایک سال میں وہ 450 ملین ڈالرز کا ہے، یعنی کہ 45 کروڑ ڈالر ایک سال کا اس کا ٹرن اوور ہے. پاکستان کی کاٹن پروڈکشن ڈاؤن رہی اس سال 23-24 کا جو سیزن ہے اس میں 28% اپنے ٹارگٹس کو مس کیا. ہنڈ انڈیکس اب جہاں پر آج کی کلوزنگ ہے اس کی 63,282 پوائنٹس کی، والیوم کم ہے، رول اوور ویک سر پر کھڑا ہے. اور اس رول اوور ویک میں ہم مزید کمی دیکھیں گے والیومز میں کمی رہتی ہے. بازار میں جو کاروبار ہے مزید سکڑاؤ کا نتیجہ نکلے گا. لیکن ایونچولی جو اس کی نیوز کا فلو ہے اوور دا ویکنڈ، سیٹرڈے اور سنڈے، وہ کس طرح کا رہتا ہے اس کا بہت زیادہ دار و مدار ہے منڈے کی اوپننگ کی ٹریڈنگ پر بازار میں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، ملتے ہیں منڈے کو آپ کو پھر سے ایک بار. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.